اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کاموں سے روک دوں. تم یاد رکھو ہرگز یہ نہیں کہنا کہ خدا چاہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے، یہ نہ کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، ان سے وضاحت چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ دیکھیے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر جو ہے آپ تو اعلیٰ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمارے دو جہاں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں فرما رہے ہیں کہ کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی سے مانگو تم. یعنی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ تو اچھے لوگ وہ ہیں کہ تم شرک نہ کرو، بلکہ اللہ کو وحدہ اور لا شریک جانو، یعنی اللہ کو ایک جانو. مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا اور کہا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی کہا کہ ان پر عمل کرنے کا حکم دو. قریب تھا کہ وہ اگر اس میں ڈھیل دے دیں ان کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود بھی حکم پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی حکم دو. تو بس یا تو میں خود آپ کو پہنچا دیا میں نے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا مجھے زمین میں نہ دھسا دیا جائے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا. جب مسجد پوری بھر گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ خود بھی عمل کر کے تم دکھاؤ. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ 1 یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب اس آیت کی کیا ہے، اس کے وضاحت کی مثال اس کی کیا ہے کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ کوئی شخص جو ہے خاص اپنے مال میں سے کسی غلام کو وہ خریدتا ہے، وہ غلام کام کاج کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ پاتا ہے مزدوری سے وہ کسی اور کو دے دے. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا غلام ایسا ہو کہ وہ خود کام کرے اور مزدوری کسی اور کو دے دے؟ اسی طرح ٹھیک تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. دوسری بات یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو. نماز ادا کرو اللہ تعالیٰ کی خشوع اور خوشنودی کے ساتھ. کہ اللہ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی جب بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب تک وہ شخص ادھر ادھر توجہ نہ کرے، یعنی بالکل خوشنودی کے ساتھ نماز میں مشغول رہے وہ.